محبت جب ساری محبتوں سے مجرد ہو جائے اور خالص ہو جائے تو پھر وہ شدید بھی نہیں، اشد حباً ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے محبت کی شان اشد حباً للہ ہے۔ آپ سمجھیں، اشد حباً للہ فرمایا، اور یہی شان محبت کی اس نے اپنے حبیب کے لیے رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہی شان آقا علیہ السلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے رکھی۔ قرآن مجید میں ہی فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایک پوری فہرست دے دی، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے اعزاء اقارب، سب خونی رشتے، تمہارے تمام کاروبار، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکان، تمہارے اموال دولت، تمہارے مکان، تمہاری رہائش گاہیں، آرام کدے، ساری چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ اللہ کے دین کی سربلندی، یہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، کیا؟ من اللہ و رسولہ، یہ جو من اللہ ہے، اللہ سے، من نیت میں اللہ نے خود کو اور اپنے رسول کو شریک کیا ہے، یوں نہیں فرمایا حب الیکم من اللہ و من رسولہ، ایسے نہیں فرمایا، الگ نہیں کیا، فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے تو پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، عذاب آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اپنے حبیب کی محبت کو شدت محبت میں، اشد حباً میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے، ایک ہی محبت بنایا ہے، ایک ہی محبت بنایا۔ اور حدیث صحیح جو متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلاوت ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں، 3، کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی جس کے اندر 3 علامتیں ہوں گی۔ تو پہلی علامت یہ بیان فرمائی، پہلی علامت کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور اتنی محبت کرے کہ کائنات کی کسی شے کی محبت ان 2 کی محبت کے برابر نہ ہو۔ وہاں منہما کہا، کیا؟ منہما کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اور پورے حدیث کے لٹریچر میں یہ خاص نقطہ ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک ضمیر ہے، ایک کی بات کرنی ہو تو ہو کہتے ہیں، 2 کی ہو تو ہما کہتے ہیں۔ اللہ نے خود کو، یعنی وہ خالق اور مخلوق کو، کبھی بھی ہما تثنیہ کی یہ جو ضمیر ہے، جو صیغہ ہے 2، ہما میں خالق اور مخلوق 2 کو کبھی جمع نہیں کیا گیا، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، اللہ کو اور ایک بندے کو، 2 کو ملا کے ہما کا صیغہ، ہما کی ضمیر استعمال کر لی جائے فار دیز 2، کبھی ایسا قرآن میں اور حدیث میں نہیں۔ یہ کلام، یہ طریق وحی نہیں ہے۔ بیسک بات کو سمجھ آئی آپ کی؟ ایک تثنیہ کی ایک ضمیر میں اللہ خود کو اور مخلوق کو کبھی جمع نہیں کرتا، صرف ایک ہی استثناء اللہ نے کیا ہے، ہما، ان 2 کو کہنا کہ ان 2 سے محبت کسی کی بڑھے نہیں، اور کسی کی محبت ان 2 کی محبت کے برابر نہ ہو، یوں کہنا کہ ان 2 سے، کون ان 2 سے مراد؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو اس نے اپنے آپ کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ان 2 ہما میں اکٹھا جمع کیا ہے، یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ محبتیں 2 ہیں ہی نہیں، یہ محبت ہی ایک ہے، ان کے عنوان 2 ہیں، ان کے نام 2 ہیں، ایک ہی محبت ہے، غیریت کو مٹا دیا ہے۔ 2 کا آپ اس کو ایک کو کہیں گے محبت الہی، ایک کو کہیں گے محبت رسول، تو ٹائٹل ضرور 2 ہیں، نام
ضرور دو ہیں تاکہ یہ امتیاز رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں، خالق اور مخلوق میں، معبود اور عبد میں امتیاز رہے۔ مگر جہاں بات ہے محبت کی، فرمایا اللہ اور رسول ضرور دو ہیں، اس لیے منہما کہا، یہ ایک نہیں ہے۔ اللہ اور رسول یہ دو ہیں، یہ ایک نہیں، اس لیے منہما کہا، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ اللہ ہے، مرسل ہے، یہ رسول ہیں۔ مگر جب بات آتی ہے ان کی محبت کی تو محبت ضم ہو جاتی ہے، محبت ایک ہے، یعنی ان دونوں کی محبت ایک ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔